الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں والمراد باحوال اللفظ الامور العارضۃ له من التقدیم والتاخیر والاثبات والحذف۔ فرماتے ہیں کہ مراد احوال لفظ سے مراد وہ امور ہیں العارضۃ له جو اسے پیش آتے ہیں، جو اس پر واقع ہوتے ہیں۔ مراد احوال لفظ سے وہ امور ہیں جو اسے پیش آتے ہیں، یعنی اس پر کیا واقع ہوتے ہیں لفظوں میں، لفظوں پر کبھی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، اور تاخیر و اثبات ہوتا ہے، حذف ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ تو مراد لفظ کے احوال، لفظ کے حالتیں کیا کیا چیز ہوں گی؟ یہی ہوں گی، کسر ہے، وصل ہے، وصف ہے، نہیں؟ تو مراد لفظ کے احوال سے وہ امور ہے جو اسے پیش آتے ہیں، یعنی تقدیم و تاخیر، اثبات و حذف وغیرہ۔ ومقتضى الحال فی التحقیق هو الکلام الکلی المتکیف بکیفیت مخصوصہ علی ما اشیر الیہ فی المفتاح۔ اور مختص حال یقیناً وہ کلام کلی ہے، مختص حال وہ کلام کلی ہے جو متصف ہو بکیفیت مخصوصہ، ایک خاص کیفیت کے ساتھ۔ وہ کلام کلی ہے جو کیفیت مخصوصہ کے ساتھ متصف ہو علی ما اشیر الیہ فی المفتاح، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا مفتاح العلوم میں، و صرح فی بہ فی شرح، اور اس کی صراحت کی گئی ہے اس کی شرح مطول کے اندر۔ کیفیت مخصوصہ یعنی کلام کلی اس کیفیت مخصوصہ پر مشتمل ہو، نفس کیفیات، اور مثلاً یہ کیا کہا، وہ کلام کلی ہے اور ایک خاص کیفیت پر مشتمل ہو کلام۔ یہ کیفیت یہ ہوئی کہ اس کے اندر تقدیم پائی گئی، یہ کیفیت یہ ہوئی کہ اس کے اندر تاخیر پائی گئی، یہ حذف ہوا۔ نفس کیفیت، نفس تاخیر مراد یہاں پر نہیں ہے، نہ کہ نفس کیفیت، یعنی نفس کیفیت کیا، یعنی تقدیم، تاخیر، تعریف اور تنکیر مراد نہیں ہے، علی ما ہوا ظاہر و عبارت المفتاح وغیرہ، جیسا کہ مفتاح العلوم اور اس وغیرہ کی عبارتوں کا ظاہر یہی کہتا ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ہم یہ مانیں، بتاتا ہوں، اور اگر ہم یہ مانیں کہ یہاں پر نفس کیفیات مراد ہیں، کہ وہ کلام کلی نہیں ہے، ایک ہو گیا ڈائریکٹ کیفیات پہ ہم نے کہہ دیا، اور ایک ہو گیا کہ کلی ہے لیکن متصف ہوتا ہے وہ کیفیت مخصوصہ سے، اور ایک کلی ہے وہ کیفیت مخصوصہ متصف ہوتا ہے، اور ایک ہو گیا نفس کیفیات، تھوڑا فرق ہو گیا۔ نفس کیفیات ہے کہ مقتضی حال وہ کلام کلی ہے جو متصف ہے کیفیت مخصوصہ سے، اور ایک کیا ہو گیا مقتضی حال ہی کیا ہے، نفس کیفیات ہے، مقتضی حال ہی نفس کیفیات ہیں۔ تو اب کہیں گے کہ یعنی تقدیم، ورنہ تو اگر ہم یہ چیز مانیں کہ نفس کیفیات ہی جو ہیں مقتضی حال ہیں، تو لازم یہ آئے گا اس صورت میں، ورنہ یہ قول صحیح نہیں ہوگا کہ اس بات کا کہ نفس کیفیات وہ احوال ہیں جن کے ذریعے سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ کیفیات ہی عین مقتضی حال بن جائیں گی۔ اس کو یوں سمجھے، اگر مقتضی حال سے مراد نفس کیفیات اور خصوصیاتی مراد لیں، تو کہہ رہے ہیں مصنف کی جو بیان کردہ علم معنی کی جو تعریف ہے وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لفظ عربی کے احوال کو جانا جائے، تو تعریف یہ درست نہیں رہے گی نفس کیفیات اگر ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ احوال سے مراد کیفیات ہیں۔ کیا مراد ہیں؟ کیفیات، احوال کیا کہا انہوں نے؟ مراد احوال سے وہ امور ہیں جو اسے پیش آتے ہیں، تقدیم و تاخیر، کہا نہیں کہ احوال سے مراد کیفیات اور خصوصیات ہیں، اور آپ کے بقول یعنی مقتضی حال سے مراد بھی کیفیات ہوں، کیا ہوں؟ مقتضی حال سے مراد بھی کیفیات ہوں۔ احوال لفظ سے مراد کون ہے؟ وہ امور ہیں جو اسے پیش آتے ہیں، یعنی تقدیم و تاخیر۔ احوال لفظ سے مراد یہ چیزیں ہیں، اور مقتضی حال سے بھی مراد یہی ہوں، کیفیات اور خصوصیات، یہی چیز مراد ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں اگر ہم یہاں پر حال سے بھی مراد بھی کیا ہے، نفس کیفیات مراد کیفیات مراد لیں، جس طرح احوال لفظ سے مراد کیا ہیں، تقدیم و تاخیر، یہ کیفیات مراد ہیں،
تو اب ایسی صورت میں اب لازم یہ آئے گا کہ علم معانی وہ علم ہو جائے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے لفظ کیفیات کے مطابق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لفظ کیفیات کے مطابق ہوتا ہے. لہذا اس صورت میں کیا آئے گا؟ مطابق بے فتح البا، اور ہر وہ چیز جس کی وجہ سے لفظ مطابق بے کسر البا، دونوں کا ایک چیز ہونا لازم آئے گا، اتحاد لازم آئے گا. انہوں نے کیا کہا؟ مراد ان سے احوال لفظ سے مراد وہ امور ہیں جو اسے طاری ہوتے ہیں، تقدیم و تاخیر. یہ ہو گیا، یہ بن گیا مطابق. اور یہ کہیں کہ اس سے مراد نفس کیفیات ہی ہیں، اور مقتضی حال سے بھی مراد کیا ہے؟ نفس کیفیات مراد ہیں. تو اب ایسی صورت میں ایک ہی چیز کا مطابق اور ایک ہی چیز کا مطابق دونوں بننا لازم آئے گا. انہوں نے کہا کہ مراد احوال لفظ سے مراد وہ امور ہیں جو اسے طاری ہوتے ہیں، یعنی تقدیم و تاخیر وغیرہ، اور کہا کہ مقتضی حال وہ کلام کلی ہے جو متصف ہوتا ہے کیفیات مخصوصہ سے. اب یہاں کیا کہیں کہ اس سے مقتضی حال سے بھی مراد کیا ہے؟ نفس کیفیات مراد ہیں، اور احوال لفظ سے مراد بھی کیا ہے؟ کیفیات ہیں. تو اب ایسی صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ایسی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کی کیفیات اور خصوصیات کو جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ کیفیات جن کی وجہ سے لفظ کیفیات کے مطابق ہوتا ہے. تھوڑا فرق ہو جائے گا کہ علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لفظ کی کیفیات اور خصوصیات کو جانا جاتا ہے. اتنا ہوا، جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ لفظ کیفیات کے مطابق ہوتا ہے. دونوں ایک ہی چیز بن جائیں گی. جن کی وجہ سے لفظ کیفیات کے مطابق، علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لفظ کے کیفیات کو جانا جائے، جن کی وجہ سے لفظ کیفیات کے مطابق ہوتا ہے. تو مطابق اور مطابق دونوں بننا لازم آئے گا. حاصل کلام اس کا یوں ہی کریں گے کہ جب انہوں نے کہا مراد لفظ کے احوال سے مراد وہ امور ہیں جو اسے طاری ہوتے ہیں، تو علم معنی وہ بنے گا جس کے ذریعے سے لفظ کے احوال کو جانا جاتا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ مقتضی حال کے مطابق ہو. اب یہاں پر جب احوال لفظ سے مراد بھی کیا لے لیں گے ہم؟ تقدیم، یعنی یہی مراد لیں گے، نفس کیفیات لے لیں گے، اور مقتضی حال سے بھی مراد کیا لیں گے؟ نفس کیفیات. تو اب دونوں صورتوں میں ایک صورت مطابق اور ایک مطابق دونوں ایک چیز بننا لازم آئیں گی. اور ترجمہ یہ ہوگا علم معنی کا کہ علم معنی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے مقتضی لفظ کی کیفیات اور خصوصیات کو جانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہوتے ہیں لفظ عربی کی کیفیات کے مطابق ہوتا ہے. تو علم معنی وہ علم ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کیفیات اور خصوصیات کو جانا جاتا ہے کہ وہ کیفیات جن کی وجہ سے لفظ کیفیات کے مطابق ہوتا ہے. لہذا اس صورت میں ہاں مطابق بھی کیفیات ہو جائیں گی، اور جن کی وجہ سے مطابق ہوگا وہ بھی کیفیات آ جائیں گی. حالانکہ دونوں میں اتحاد کا دعویٰ کرنا باطل ہے، دونوں الگ چیز ہیں اس طور پر کہ مطابق اور مطابق دونوں الگ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح شارع اگر ہم نفس کیفیات کو مقتضی حال قرار دیا گیا، حالانکہ کہا گیا نفس کیفیات کو مقتضی حال قرار دیا گیا، تو مصنف کا یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ کیفیات ایسے احوال ہیں جن کی وجہ سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے کہ کیفیات بعینی مقتضی حال بن جائیں گی. دو چیزیں یہاں پر یاد رکھ لیں. اگر مقتضی حال سے مراد مقتضی حال سے والامور باحوال اللفظ، لفظ کے احوال سے مراد وہ امور ہیں جو اسے طاری ہوتے ہیں، یعنی تقدیم و تاخیر وغیرہ. اور مقتضی حال وہ کلام کلی ہے جو متصف ہوتا ہے کیفیت مخصوصہ کے ساتھ. کیفیت مخصوصہ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ کلام کلی ہے مقتضی حال وہ جو کیفیت مخصوصہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، یعنی اب اسے یہ آ گئی تقدیم آ گیا، یا اس پر حذف کا آ گیا، یا اس میں جو ہے تاخیر کا بیان آ گیا، یا وصل کا آ گیا، یا فصل کا آ گیا، اس کو کہیں گے کیفیت مخصوصہ کے ساتھ. کہ مقتضی حال وہ کلام کلی ہے جو متصف ہے کیفیت مخصوصہ کی طرف. اور جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مفتاح العلوم وغیرہ میں
اب کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد مقتضی حال سے مراد نفس کیفیات مراد نہیں ہے. یہاں مقتضی حال سے مراد وہ کلام کلی ہوا، ایک کوئی چیز ہوئی، یہ کوئی چیز ہوئی، اب یہ انسان ہوا، جیسے زید انسان ہے، یہ کلی ہے اور یہ متصف ہے، ضاحک ہونے سے متصف ہوا. اب اگر ہم نفس کیفیات ہی اس کو مراد لے لیں، اس کو بھی کیا کریں، یہ نفس کیفیات یہ آتی، یہ وہ کلام کلی ہے، یہ زید انسان جو ہے کلام کلی ہے اور یہ متصف ہے ضاحک سے. اب اگر یہ جو ہم جس کو کہہ رہے تھے کیا کیفیات، یہ کیفیات سے متصف ہے، اب مقتضی حال کو ہی ہم نفس کیفیات مراد لے لیں، مقتضی حال کو ہی نفس کیفیات مراد لیں، تو یہ ہوا کہ وہ انسان جو متصف ہوتا ہے کس سے، ضاحک سے، تو یہ مطابق تھا. اب اگر یہاں پر بھی یہ چیز مراد لیں اور یہ کہیں کہ مقتضی حال کیفیات ہیں، تو ایک اس چیز کا مطابق اور مطابق دونوں بننا لازم آئے گا. یہ مطابق ہو جائے کسی اور کے مطابق ہو، اور حالانکہ یہ کلام کلی تھا جو مطابق تھا کسی اور کے، اور پھر جب ان کو یہ بنا دیے تو ایک ہی یہ توقف الشے کی طرح لازم آئے گا کہ یہاں پر لازم آئے گا کہ دونوں ایک چیز بن جائیں، کہ اس سے مراد انہوں نے یہ لیا تھا وہ کلام کلی جو متصف ہوتا ہے کیفیت مخصوصہ کے ساتھ. اب یہاں پر کہیں نہیں، اس سے مراد وہ کلام کلی نہیں ہے بلکہ نفس کیفیات مراد ہیں، تو لوٹ کر ادھر ہی آ گیا. اب یہ کس سے متصف ہو، یہ کسی اور سے متصف ہو، تو مطابق اس کو کرنا پڑے گا کہ مطابق ہو جائے، کسی اور سے متصف کریں اسے. تو حاصل اس کا یہ نکلا کہ یہ جیسے ایک کو کلی ہوتی ہے اور کلی کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، اور جیسے کہ انسان ہے، انسان یہ کلی ہے اور اس کے یہ متصف ہے کئی چیزوں سے، ضاحک ہے ماشی سے، ایسے ہی جو ہے مقتضی حال یہ کیا ہے، کلی ہے، اور مقتضی حال یہ متصف ہوتا ہے تقدیم و تاخیر، حذف وغیرہ کے ساتھ. اب اگر مقتضی حال کو ہی ہم نفس کیفیات مراد لے لیں تو اسے متصف کرنا پڑے گا کسی اور کے ساتھ، تو ایک ہی چیز مطابق اور مطابق دونوں بننا لازم آئے گی، اور یہ درست نہیں ہوگا. ورنہ تو لازم آئے گا کہ یہ قول کرنا، ورنہ تو لازم آئے گا کہ صحیح نہ ہو یہ کہنا کہ کیفیات سے مراد وہ احوال ہیں جن کے ذریعے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے کہ کیفیات تو عین مقتضی حال بن جائیں گی. وقد حققنا ذالک فی الشرع، اور ہم نے اس کی شرح میں تحقیق کر دی ہے. واحوال الاسناد ایضا من احوال اللفظ، اور احوال اسناد بھی یہ لفظ کے احوال سے ہیں. بے اعتبار ان تاکید و ترک، اس اعتبار سے کہ تاکید اور کہ ترک تاکید، یعنی مثلا وہ اعتبارات جو راجع ہیں نفس جملہ کی طرف. یہاں پر بھی ایک اعتراض ہے. احوال الاسناد، احوال اسناد بھی کس سے ہیں، لفظ کے احوال سے ہیں. پہلے اعتراض سمجھیں. اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے علم معنی کی تعریف، علم معنی کے ذریعے لفظ کے احوال کو جانا جاتا ہے. یہ کیا کہا تھا، علم معنی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لفظ کے احوال کو جانا جاتا ہے، اور اسناد جو ہے لفظ کے قبیل سے نہیں ہے. اسناد جو ہے لفظ کے قبیل سے نہیں ہے، لہذا یہ تعریف جو ہے اسناد کو شامل نہیں ہوگی. کہ انہوں نے کہا احوال الاسناد، کیا نہیں، احوال الاسناد کے احوال، اسناد کے احوال کو بھی جانا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا، علم معنی وہ علم جس کے ذریعے لفظ کے احوال کو جانا جاتا ہے، اور کیا، اور احوال جو ہے وہ اسناد جو ہے لفظ سے نہیں ہے، لفظ کے قبیل سے نہیں، لہذا یہ تعریف ان کو تو شامل ہوگی جو لفظ کے قبیل سے ہوں، لیکن جو لفظ کے قبیل سے نہیں ہے ان کو شامل نہیں ہوگی. لہذا یہ علم معنی کی جو تعریف ہے وہ اسناد کو شامل نہیں ہوگی، اور جو تعریف احوال اسناد کو شامل نہیں تو علم معنی میں احوال اسناد کا ذکر نہ کرنا بہتر ہے. حالانکہ مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے. کیا کیا ہے، علم معنی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے، وہ علم یعرف به احوال اللفظ العربی الذي يطابق بها مقتضى الحال. تو کہا کہ لفظ کے احوال کو جانا جاتا ہے، اور اسناد لفظ کے قبیل سے نہیں ہے، اسناد لفظ کے قبیل سے نہیں ہے، لہذا یہ تعریف جو ہے ان کو تو شامل ہوگی جو لفظ کے قبیل سے ہیں، کیونکہ وہاں تعریف کے اندر یہ قید لگی ہوئی تھی جس کے ذریعے لفظ کے احوال کو جانا جائے، اور اسناد لفظ کے قبیل سے نہیں ہے. جب لفظ کے قبیل سے نہیں ہے تو اسناد کو شامل نہیں ہوگی، اور جب اسناد کو شامل نہیں ہوگی تو علم معنی کی تعریف میں احوال اسناد کا ذکر نہ کرنا چاہیے تھا، حالانکہ مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے. اس کا جواب کیا دیا یہاں،
احوال اسناد بھی لفظ کے احوال سے، بس اتنا جواب دے دیا اس اعتبار سے کہ تاکید اور ترک تاکید، تاکید اور ترک تاکید یعنی وہ اعتبارات جو راجع ہوتے ہیں نفس جملہ کی طرف، کس کی طرف؟ تاکید اور تاکید، ترک تاکید، جو وہ اعتبارات جو راجع ہوتے ہیں نفس جملہ کی طرف۔ احوال اسناد بھی کس میں سے ہے؟ احوال لفظ کے قبیل سے۔ کیسے؟ اس طور پر کہ اسناد کے احوال مثلا کون ہے؟ تاکید ہے، ترک تاکید وغیرہ، ایسے اعتبارات ہیں جو نفس جملہ کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ جملہ کی طرف جملہ بنتا ہے، یہ مؤکدہ بنا، جملہ بنا مؤکد، تو نفس جملہ کی طرف راجع ہیں، اس لیے کہ اسناد جو ہے جملے کا جز ہوتا ہے۔ اسناد کیا ہوتا ہے؟ اور جز کے احوال جز کے واسطے سے کل کے بھی احوال ہوتے ہیں، اور جز کے احوال جز کے واسطے سے کل کے بھی احوال ہوتے ہیں، لہذا اسناد کے تمام احوال اسناد کے واسطے سے جملے کے بھی احوال ہوئے، لہذا اسناد کے تمام احوال اسناد کے واسطے سے جملے کے بھی احوال ہوں گے، اور جملہ کیا ہے؟ لفظ کے قبیل سے، جملہ کیا ہے؟ لہذا احوال اسناد جملے کے واسطے سے الفاظ احوال لفظ سے ہوں گے، احوال لفظ سے ہوں گے، نہ کہ احوال غیر لفظ سے۔ تو اتنا لمبا ہے، پھر ایک بار دیکھیے انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ اعتراض یہ کیا تھا کہ علم معانی کی تعریف میں انہوں نے کہا کہ لفظ کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، اور اسناد جو ہے وہ لفظ کے احوال سے نہیں ہے، لہذا اسناد کو اس کی تعریف میں شامل کرنا درست نہیں ہوگا، لہذا جب تعریف احوال اسناد کو شامل نہیں ہوگی تو اب تعریف میں اسناد کا ذکر نہ کرنا چاہیے تھا، حالانکہ مصنف نے اس کو ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جواب دے دیا کہ احوال اسناد بھی لفظ کے احوال سے ہیں، اس اعتبار سے کہ تاکید اور ترک تاکید یعنی وہ اعتبارات جو راجع ہیں نفس جملہ کی طرف، اور نفس جملہ کیا اس میں سے ہے؟ لفظ کے قبیل سے ہیں، تو اس اعتبار سے جو احوال اسناد بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس طور پر کہ اسناد کے احوال تاکید، ترک تاکید وغیرہ ایسے اعتبار ہیں جو نفس جملہ کی طرف راجع ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسناد جملے کا جز ہے۔ کیا اسناد کیا کہتے ہیں؟ اسناد کہتے ہیں کہ دو جملے کے درمیان ایسی نسبت جو مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل کرے۔ تو اب کہتے ہیں اسناد جو ہے جملے کا جز ہے، اور جز کے احوال جز کے واسطے سے کل کے بھی احوال ہوتے ہیں، لہذا اسناد کے تمام احوال اسناد کے واسطے سے جملے کے بھی احوال ہوں گے، اور جملہ لفظ کے قبیل سے ہے، لہذا احوال اسناد جملے کے واسطے سے لفظ احوال لفظ سے ہوں گے۔ وَتَخْصِيصُ اللَّفْظِ بِالْعَرَبِي، کہہ رہے ہیں یہاں لفظ عربی کو کیوں خاص کیا گیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظ عربی کو خاص کیا نا، جس کے ذریعے لفظ عربی کے احوال جانے جائیں، تو یہاں پر بھی ایک اعتراض ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا لفظ احوال اسناد۔ اب اس کے بعد سنیں تخصیص اللفظ، لفظ کو خاص کیا کیا کہا؟ عبارت پھر سے ترجمہ کریں، علم معنی التی یعرف بی احوال اللفظ العربی، لفظ عربی آیا تھا وہاں، کہہ رہے ہیں کہ علم معانی کے ذریعے جس طرح لفظ عربی کے احوال کو جانا جاتا ہے، اسی طرح غیر لفظ عربی کے احوال کو بھی جانا جاتا ہے۔ علم معانی کے ذریعے جس طرح عربی کے احوال کو جانا جاتا ہے، اسی طرح غیر عربی لفظ کے احوال بھی جانا جاتا ہے، لہذا تعریف میں لفظ عربی کی ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟ کیا کیا اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ کیا لفظ عربی کے علاوہ بھی احوال جانے جاتے ہیں علم معنی کے ذریعے، تو پھر لفظ عربی کو ہی کیوں خاص کیا گیا یہاں پر؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تعریف میں عربی کی قید کسی کو نکالنے کے لیے، احتراز کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک اصطلاح ہے۔ کیا یہ ایک اصطلاح ہے، اور وہ یہ کہ اس فن کو عربی الفاظ کے لیے ہی وضع کیا گیا۔ کیا گیا ہے؟ اس فن کو، کون سے؟ علم معانی کو اس الفاظ کے عربی الفاظ کے لیے وضع کیا ہے، کیونکہ فن بلاغت کی تدوینوں کا منشا جو ہے قرآن پاک کا اعجاز، اس کی جو ہے اسرار و حکم کو جاننا ہے، اسرار و حکمتوں کو جاننا ہے، اور قرآن چونکہ عربی میں ہے اس لیے عربی کا لفظ ذکر کیا گیا۔ کیا ہے؟ سمجھ آ گیا کچھ؟ کیا ہے؟ عربی کی قید کو کسی کو نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک محض اصطلاح ہے وہ کہ اس فن کو عربی الفاظ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فن بلاغت کی تدوین
جو ہوئی وہ قرآن کے اعجاز اور اس کے اسرار و حکمتوں کو جاننے کے لیے ہیں، اور قرآن چونکہ عربی میں ہے اس لیے عربی کا لفظ ذکر کیا گیا، ورنہ دوسری زبانوں کے جو احوال ہیں وہ بھی اس علم کے ذریعے جانے جاتے ہیں، جس طرح لفظ عربی کے احوال کو جانا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تخصیص اللفظ بالعربی، اور لفظ کو خاص کرنا عربی کے ذریعے، مجرد اصطلاح، صرف ایک اصطلاح ہے، لأن الصناعت انما وضعت، اس لیے کہ جو ہے صناعت یعنی اس فن کو انما وضعت لذالک، اسی کے لیے صرف وضع کیا گیا، اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ آپ پھر حالانکہ دوسرے اس کو بھی جانا جاتا ہے، لیکن چونکہ جس فن کو اس کے لیے وضع کیا گیا قرآن چونکہ عربی میں ہے اس لیے یہاں پر لفظ عربی کو یہاں پر خاص طور سے ذکر کر دیا گیا، کسی اور دوسرے جو ہیں ان کو نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے بیان فرمائیں گے کہ علم معانی کا جو مقصود ہے وہ 8 ابواب میں منحصر ہے، انحصار الکل فی الاجزاء ہے، نہ کہ کلی فی الجزیات ہے، انحصار الکل فی الاجزاء ہے نہ کہ کلی فی الجزیات ہے، یہ بھی ایک تفصیلی بحث ہے، چلیں کل بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔